بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں خوبصورت شہزادیوں والے لباس میں ملبوس محل کے تخت پر بیٹھی تھی۔ آس پاس میری کنیزیں کھڑی تھیں جو مجھے پنکھوں سے ہوا جھل رہی تھیں۔ تبھی سفید لباس میں ملبوس وہ شہزادہ میری طرف آیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ شرماتی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھاتی، اچانک ہی میری کمر پر زوردار تھپڑ پڑا۔ میں نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ میرے سر پر میری سوتیلی ماں کھڑی تھی جو مجھے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ اٹھ جا منحوس ماری، کتنے بجے تک سوتی رہے گی؟ کام پر تیرا باپ جائے گا کیا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اب سہمی ہوئی نظروں سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس سہانے خواب کی بدولت میں بھول گئی تھی کہ میں کوئی شہزادی نہیں بلکہ ایک معمولی سی معذور لڑکی ہوں۔ میرا نام نازش ہے۔ میری پیدائش کے وقت ہی میری ایک ٹانگ میں معمولی سا نقص تھا جس کی بدولت میں لنگڑے پن سے چلتی تھی۔ میری پیدائش کے بعد میری امی بیمار رہنے لگی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ میری امی کے پیٹ میں کینسر ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور جوانی میں ہی مر کے مجھے ماں کی یتیمی کا دکھ دے کر چلی گئی۔ میں اس وقت بمشکل 1 سال کی تھی جب دادی نے مجھے پالا، لیکن وہ بھی بیمار رہنے لگی۔ اسی لیے اب لوگوں نے میرے ابو سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ لوگ تو آج کل بڑھاپے میں شادی کر لیتے ہیں، تم تو پھر جوان ہو، اسی لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوتیلی ماں رخشندہ اس گھر میں میری ماں بن کر آ گئی۔ جب تک اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی اس نے مجھے ابو کے سامنے خوب توجہ دی، لیکن جیسے ہی اس کی اولاد دنیا میں آئی تو سوتیلی ماں کے ساتھ ساتھ میرے ابو نے بھی مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یوں تو میں معذور تھی، لیکن پھر بھی میری شکل و صورت بہت اچھی تھی۔ بچپن میں اکثر لوگ مجھے پیار سے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ جب انہیں میری معذوری کا پتہ چلتا تو وہ مجھ پر ترس کھانے والی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ جب تک میں چھوٹی تھی مجھے احساس نہ تھا کہ میں ایک معذور لڑکی ہوں، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی لوگوں کے رویے اور ترس بھری نظروں نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں۔ یہاں پر ابو کا روزگار نہ لگ رہا تھا، اسی لیے ابو نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا اور پھر چند مہینوں بعد وہ مجھے میری سوتیلی ماں کے حوالے کر کے خود سعودیہ چلے گئے۔ لیکن جن لوگوں نے انہیں بھیجا تھا وہ کوئی اچھے لوگ نہ تھے، کیونکہ وہاں جاتے ہی ابو کی کوئی خیر خبر نہ آئی اور پھر بہت پتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ابو کو سعودی عرب کی پولیس نے غیر قانونی طریقے سے سعودیہ آنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ سعودیہ کی جیل میں ہے۔ میرے بعد میرے 3 بہن بھائی اس دنیا میں آ چکے تھے۔ کہنے کو تو وہ سوتیلے تھے، لیکن مجھے پھر بھی اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، اس کا سارا نزلہ مجھ پر گرتا تھا۔ میری امی مجھے منحوس قرار دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم نے تو دنیا میں آتے ہی تباہی مچا دی تھی، پہلے اپنی ماں کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور ان کی جان لے کر ہی دم لیا، اب باپ کو بھی نہیں چھوڑ رہی، کسی کو تو بخش دو۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب باتیں کیا کرتی تھیں جو کبھی تو میرے سر سے گزر جاتی تو کبھی دل میں ہی جگہ بنا لیا کرتی۔ میں ابھی 9ویں کلاس میں ہی پڑھ رہی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی بھی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن امی نے اب مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری جتنی عمر کی لڑکیاں کام کاج کر کے گھر کا گزارا کراتی ہیں، تم بھی کوئی کام ڈھونڈو۔ امی کی بار بار باتیں سنانے پر اب میں نے آس پاس میں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ پھر مجھے جلد ہی ایک بہت بڑے خوبصورت بنگلے میں کام مل گیا۔ وہاں کی بیگم صاحبہ بڑے نیک دل کی تھی۔ وہ میری معذوری کے باعث مجھے کام پر رکھنے کو تیار نہ تھی، لیکن جب میں نے انہیں گھر کی مجبوریوں کا ذکر کیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اب میں صبح 8 بجے گھر سے کام کے لیے نکلتی اور شام کو 8 بجے تک فارغ ہو کر گھر واپس آتی۔ بنگلے کی بیگم صاحبہ کبھی کبھی مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دیا کرتی تھیں جو میں سیدھی گھر لا کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ جب بھی وہ ان چیزوں کو خوش ہو کر کھاتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میں انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ امی نے پہلے ہی مجھے تاکید کر دی تھی کہ جتنی بھی تنخواہ ملے گی ساری میرے ہاتھ پر لا کر رکھنی ہے۔ مجھے کام کرتے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی تنخواہ میں سے آج تک 1 پائی بھی نہ رکھی تھی۔ شدید سردیوں کا موسم آ رہا تھا، لیکن میرے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے تک نہ تھے۔ ویسے بھی امی زیادہ تر چھوٹے بہن بھائیوں کی چیزیں ہی لایا کرتی تھیں، جبکہ میں منہ سے کچھ بولتی بھی نہ تھی۔ شاید شروع سے ہی اپنی معذوری کے باعث میں احساس کمتری کا شکار ہو کر
ایک کم گو لڑکی بن گئی تھی۔ یوں کام کرتے کرتے مجھے پورا 1 سال ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں نے میرے کپڑے بنانا تو دور کی بات ہے، مجھے صحیح سے کھانا تک نہ دیا کرتی تھی۔ لیکن بنگلے کی بیگم صاحبہ بہت مہربان طبیعت کی مالک تھیں، وہ مجھے اپنے پرانے کپڑے بھی دے دیا کرتی تھیں، اور دوپہر کے ٹائم پر جو بھی ان کے ہاں پکتا اس میں سے میں مختلف قسم کا کھانا نکال کر کھا لیا کرتی تھی۔ اب میری عمر 17 برس ہو چکی تھی۔ بظاہر تو میں ایک معذور لڑکی تھی، لیکن اللہ نے جوانی میں میرا رنگ روپ نکال دیا تھا۔ اسی لیے جب میں کام کے لیے گھر سے آتی تو راستے میں کھڑے ہوئے لوگ مجھے نظر اٹھا کر دیکھتے، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر میں نے بنگلے کی بیگم صاحبہ سے کہہ کر ان کی ایک پرانی چادر لے لی تھی، جو میں کام پر آتے جاتے پہن لیا کرتی تھی۔ ابو کی سعودیہ سے بالکل بھی کوئی خیر خبر نہ آئی تھی، پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ آخر وہ وہاں کس حال میں ہے۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب چھوٹے بہن بھائی بھی بڑے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش جاگتی تھی کہ کاش میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر پاتی، لیکن گھر چلانے کی ذمہ داری مکمل مجھ پر تھی، اسی لیے میں صرف یہ سوچ کر رہ جاتی تھی اور اپنی خواہشوں کو دل ہی دل میں دبا لیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنی کالی چادر اوڑھ کر کام پر جا رہی تھی تو راستے میں مجھے ایک بوڑھی فقیرنی ملی، جس نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میں تو بالکل خالی ہاتھ تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پلو میں کل میں نے 50 روپے کا نوٹ باندھا تھا، وہی نکال کر فقیرنی کے ہاتھ پر رکھ دیا، جسے تھام کر وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تیری روشن پیشانی بتاتی ہے کہ تو کتنے بخت والی ہے، تجھے بیاہنے کوئی بڑا آدمی آئے گا جو تجھے تیری دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اس بوڑھی فقیرنی کی عجیب و غریب سی منطق میری سمجھ میں نہ آئی۔ شاید اگر وہ ایک بار میرے ماضی کا حال سن لیتی تو کبھی بھی مجھے ایسی دعا نہ دیتی۔ پھر اس دن جب میں کام پر گئی تو ایک نہایت بری خبر میری منتظر تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ بڑی بیگم صاحبہ کی پوری فیملی پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک جا کر بس رہی ہے، وہ 10 دن کے بعد یہ گھر چھوڑ کر جانے والے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پریشانی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ دیکھو نازش بیٹا، وہاں جانا ہماری مجبوری ہے، اگر تمہیں اپنے کام کی پریشانی ہو رہی ہے تو یہاں سے تھوڑی دور میری ایک جاننے والی ہے، وہ تمہیں کام پر لگوا دے گی، تم اپنی نوکری کے لیے ہرگز پریشان مت ہو۔ ان کی اس بات نے مجھے کافی ہمت دلا دی تھی، ورنہ میں تو یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں گھر جا کر اپنی سوتیلی ماں کو کیا جواب دوں گی۔ میری نوکری چھٹنے کا سن کر تو اس نے مجھ پر شدید غصہ کرنا تھا۔ پھر جاتے جاتے بیگم صاحبہ نے ایک کاغذ پر ایک ایڈریس لکھ کر میرے ہاتھ میں تھمایا، کہنے لگیں کہ 1 دن بعد تم اس ایڈریس پر جا کر کام کے بارے میں معلوم کر لینا، وہ ضرور تمہیں کام پر رکھ لیں گے۔ میں نے وہ کاغذ کسی قیمتی شے کی طرح سنبھال لیا تھا اور میں خوش تھی کہ چلو اللہ نے ایک در بند کیا ہے تو دوسرا در کھول دیا ہے۔ میں نوکری جانے کی بات اپنی سوتیلی ماں کو ہرگز نہ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے انہیں یہ بات بتا دی تو حسب معمول انہوں نے مجھے بس باتیں سنانی ہے کہ تو ہے ہی منحوس، تیری قسمت میں تو خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں۔ ان کی یہی باتیں سن کر میرا دل نہایت خراب ہو جاتا تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی کام کر رہی تھی، لیکن شاید ان کے دل میں میرا کوئی احساس نہ تھا۔ میں شروع سے ہی ان کے لیے سوتیلی تھی اور ہمیشہ ہی انہوں نے میرے ساتھ ایک سوتیلی ماں جیسا ہی سلوک کیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں نے ایک بڑی سی کالی چادر اوڑھی اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد پیدل ہی اس ایڈریس پر پہنچ گئی۔ راستہ بہت لمبا تھا، لیکن نوکری کی خاطر مجھے جانا ہی تھا۔ اپنی معذوری کے باعث میں زیادہ دیر پیدل بھی نہیں چل سکتی تھی، اسی لیے بیچ میں رک رک کر مجھے بہت آرام کرنا پڑا۔ تب جا کر میں اس بنگلے تک پہنچ پائی، جو شہر سے قدرے فاصلے پر ایک سنسان جگہ پر بنا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی سنسان جگہ پر آ کر یہ بنگلہ کس نے تعمیر کروایا تھا اور یہاں پر وہ رہ بھی رہے تھے۔ میں نے اس بنگلے کا بڑا سا دروازہ بجایا تو ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا تھا، جو شاید یہاں کا چوکیدار تھا۔ پھر میں نے وہ کاغذ ان کے ہاتھ میں تھمایا جس پر بیگم صاحبہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس میں میری نوکری کی درخواست کی گئی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے اس کاغذ کو ایسے دیکھا جیسے اس پر لکھی ہوئی تحریر اسے سمجھ نہ آئی ہو۔ پھر میں اسے کہہ کر سمجھانے لگی کہ میں یہاں نوکری کرنے کی غرض سے آئی ہوں، مجھے کام کی ضرورت ہے۔
پھر اس نے ناسمجھی سے گردن ہلا کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اب میں اس بوڑھے آدمی کی تقلید میں اندر آ چکی تھی۔ پھر تو مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ یہ بنگلہ تو بیگم صاحبہ کے بنگلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جو میرے خوابوں میں محل آتا تھا وہ اسی سے مشابہ تھا۔ سفید لباس پہنے عورتیں ایسے گھوم رہی تھیں جیسے کسی محل میں کنیزیں گھومتی ہوں۔ تبھی وہاں سے گزرتی ایک عورت کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ایسے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ پھر وہ تیز انداز میں چیخی اور کہنے لگی، ارے یہ لڑکی تو بالکل منہا جیسی دکھتی ہے، دیکھو دیکھو تو صحیح، اس کی روشن آنکھیں اور خوبصورت چہرہ، ایسے لگتا ہے جیسے ہماری منہا ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا یوں کہنا تھا کہ اس بنگلے کے سارے مرد اور عورتیں میرے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی، جو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں وہاں کی شہزادی ہوں۔ ان کی نظریں مجھے شرمندگی کا احساس دلا رہی تھیں، کیونکہ آج تک مجھ پر اتنی زیادہ توجہ کسی نے نہیں دی تھی۔ پھر وہاں پر کھڑی 2 عورتوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اندر کی طرف لے کر جانے لگی۔ اب مجھے شدید احساس کمتری کا شکار ہوا، کیونکہ ان سب کو پتہ لگ جانا تھا کہ میں ایک معذور لڑکی ہوں اور لنگڑا کر چلتی ہوں۔ جیسے ہی میں لنگڑا کر ان کے سامنے چلنے لگی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کسی نے بھی میرے لنگڑانے پر دھیان نہ دیا۔ اب وہ مجھے اندر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ پھر مجھے زینے سے لیتی ہوئی ایک خواب گاہ میں لے گئی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی کسی شہزادے کی خواب گاہ ہو۔ بستر پر ایک نوجوان لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا گمان گزرتا تھا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو اکثر میرے خوابوں میں آیا کرتا تھا۔ پھر ایک سفید لباس والی عورت نے اس نوجوان کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو، ہم تمہارے پاس ایک ایسی لڑکی کو لے کر آئے ہیں جو بالکل تمہاری شہزادی جیسی دکھتی ہے۔ اب میں نظریں جھکا کر اس نوجوان کے سامنے کھڑی تھی جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں کے گرد حلقے بتا رہے تھے کہ وہ بیمار لگتا ہے یا شاید کسی بیماری کا شکار تھا۔ اب وہ عورتیں میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی تھیں، کہنے لگیں کہ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی بلکہ اسی محل میں رہو گی۔ ان عورتوں کی بات سن کر میں نہایت گھبرا گئی۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ نہیں، میں تو یہاں نوکری کرنے کی غرض سے آئی تھی، مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے اپنے چھوٹے بہن بھائی اور ماں کو پالنا ہے، اسی وجہ سے میں نوکری ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ جس کالونی کے بنگلے میں میں کام کرتی تھی وہاں کی بیگم صاحبہ نے مجھے آپ کے بنگلے کا ایڈریس دیا تھا، اسی لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، اگر آپ لوگ مجھے نوکری نہیں دے سکتے تو مجھے واپس جانے دیں۔ لیکن وہ سب نفی میں سر ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، جب تک ہمارا سردار ٹھیک نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، کیونکہ تمہاری شکل اس سے ملتی ہے جس سے ہمارا سردار محبت کرتا تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ان کی باتیں بڑی عجیب و غریب تھیں، وہ نہ جانے مجھے کس سے ملا رہی تھیں، اور میں اپنی سوتیلی ماں کا سوچ کر شدید خوف کا شکار تھی۔ میں نے تو انہیں یہ تک نہ بتایا تھا کہ میں اپنے پرانے بنگلے سے کام چھوڑ چکی ہوں، بلکہ نئی نوکری کی تلاش میں یہاں آ گئی تھی۔ اب ایسے کیسے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں رہ سکتی تھی؟ پھر میں انہیں مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اب وہ جنزادیاں مجھے کہنے لگیں کہ اگر تم نے گھر جانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ تم یہاں واپس نہیں آؤ گی، اسی لیے پہلے تم نے ہماری بات ماننی ہے، پھر ہم تمہیں یہاں سے جانے دیں گے۔ اب وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے پر اتر آئی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ ایسا کرنے کو کہا جسے سن کر میں انتہائی حیران ہو گئی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اگر تمہیں گھر واپس جانا ہے تو تمہیں ہمارے سردار سے شادی کرنی ہوگی۔ پھر میں ان سے نظر جھکا کر کہنے لگی کہ میں آپ کے سردار کے قابل نہیں ہوں، میں ایک معذور لڑکی ہوں، شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ انہوں نے میری معذوری کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی مجھے اپنے سردار کی دلہن بنانے کو تیار تھے۔ پھر ان ساری عورتوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے دلہن کی طرح سجانے لگی۔ میں انہیں روکتی رہ گئی لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی تھی، اور دلہن بنانے کے بعد انہوں نے زبردستی اپنے سردار سے میری شادی کروا دی، جو مجھے دیکھ کر نہایت خوش نظر آ رہا تھا۔ بھلا مجھے دیکھ کر وہ اتنا خوش کیوں ہو رہا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر اس شرط پر انہوں نے مجھے بنگلے سے باہر جانے دیا کہ میں روزانہ اس بنگلے میں ان کے سردار کے پاس آؤں گی، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے ان کی خدمت کرنا نہیں چھوڑوں گی۔
عجیب طرح کے لوگ تھے. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ مجھے کس سے ملا رہے تھے. شاید ان کی کوئی لڑکی مجھ جیسی شکل کی تھی. پورا دن میں اسی بنگلے میں رہی. پھر شام ہوتے ہی میں واپس گھر لوٹ آئی. میں دل ہی دل میں بری طرح خوف زدہ تھی کہ اگر میری سوتیلی اماں یا کسی اور کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس بنگلے میں شادی رچا چکی ہوں تو نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرتی. اسی لیے یہ بات مجھے سب سے چھپا کر رکھنی تھی. اب روزانہ ہی میں وہاں جاتی اور شام گئے گھر لوٹتی. جب میں واپس گھر آ رہی ہوتی تو وہ سردار اس بنگلے میں رہنے والی عورتوں سے کہہ کر مجھے کبھی ڈھیروں فروٹ دے دیتا اور کبھی لذیذ کھانے، جنہیں لے کر میں گھر آ جاتی. جب میں گھر آ کر اپنی ماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ چیزیں تھماتی تو وہ نہایت خوش ہو جاتے تھے اور اتنے مزے سے کھاتے تھے. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھتے تک نہ تھے کہ آخر میں یہ سب کہاں سے لا رہی ہوں. اب میرا کام اس بنگلے میں جا کر اس سردار کی خدمت کرنا تھا جو مجھ سے شادی کرنے کے بعد اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. نہ جانے وہ کس بیماری میں مبتلا تھا اور اچانک ہی اس کی بیماری بھی غائب ہو گئی تھی. لیکن میں اس کے ساتھ شادی کر کے بری طرح پھنس گئی تھی. پھر ایک دن جیسے میرے سر پر پہاڑ گر پڑا. جب میں اس بنگلے میں کام کرنے کے لیے گئی تو وہ بند پڑا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں سے وہاں کوئی نہ رہ رہا ہو. پاس سے گزرتے شخص کو میں نے روک کر پوچھا کہ اس بنگلے میں رہنے والے لوگ کہاں گئے تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو 20 سالوں سے بند پڑا ہے. اس گھر میں رہنے والے لوگ تو پچھلے 20 سالوں سے باہر ملک میں رہتے ہیں. ویسے بھی یہ بنگلہ آسیب زدہ ہے، اسی لیے یہاں پر کوئی زیادہ رہنا پسند نہیں کرتا، اور رات کو تو یہاں سے مختلف آوازیں آتی ہیں، اسی لیے اس طرف کوئی آتا بھی نہیں ہے. اب اس کی باتیں سن کر میں حیران پریشان رہ گئی. پھر میں اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں تو یہاں 2 ماہ سے کام کر رہی ہوں، مجھے یہاں کے لوگوں نے کام پر رکھا ہوا تھا. وہ شخص مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا. پھر کہنے لگا ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، وہ کوئی اور بنگلہ ہوگا، ورنہ اس اجاڑ بنگلے میں بھلا کون کام پر رکھے گا آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ابھی چل کر میرے ساتھ اس بنگلے کو دیکھ لیں. اب میں نے اس بنگلے کے بڑے گیٹ کی جھریوں سے آنکھ لگا کر اندر کی طرف جھانکا تو اندر سوائے جھاڑیوں اور بند دروازوں کے کچھ بھی نہ تھا. اب میں عجیب لٹی پٹی حالت میں واپس گھر کی طرف جا رہی تھی. جب میں واپس گھر پہنچی تو میری سوتیلی ماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی. پھر کہنے لگی کہ کیا ہوا، آپ کام سے جلدی کیوں آ گئی ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ 2 مہینے سے میں کس عذاب سے گزر کر آ رہی ہوں. جس بنگلے میں کام کرتی تھی وہ لوگ کون تھے اور اچانک کہاں چلے گئے تھے. انہوں نے میری شادی بھی اپنے سردار سے کروا دی تھی. پھر میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ بڑی بیگم نے مجھے کام سے نکال دیا ہے کیونکہ وہ باہر کے ملک میں جا رہی ہیں ہمیشہ کے لیے اس بنگلے کو چھوڑ کر. اب میری سوتیلی ماں نے حسب معمول بحث کرنا شروع کر دی. مجھے تانے دینے لگی کہ تو کہیں کام کر ہی نہیں سکتی، تیرے نصیب میں صرف منحوسیت لکھی ہے اور کچھ نہیں. آج ان کی کسی بھی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں اپنی ہی پریشانی میں گم تھی. میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتی تھی جنہوں نے دھوکے سے میری شادی اپنے سردار سے کروا دی تھی اور پھر اچانک غائب ہو گئے تھے جیسے وہاں پر رہتے ہی نہ ہو. دن رات میں پریشان رہنے لگی. کام بھی ڈھونڈنے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن گھر تو چلانا تھا، اسی لیے روزانہ اسی بنگلے کے چکر کاٹنے لگی جو اب ایک اجاڑ ویران بنگلے سے کم نہ تھا. پھر ایک دن جب میں وہاں سے مایوس لوٹ رہی تھی تو وہی بوڑھی فقیرنی میرے راستے میں آ گئی جو مجھے دیکھ کر رک گئی تھی. پھر کہنے لگی پریشان مت ہو، وہ جلدی واپس آ جائے گا اور تجھے یہاں سے ہر پریشانی سے بچا کر لے جائے گا. وہ بھلا کس کی بات کر رہی تھی؟ کیا اس نے میری پریشان صورت پرکھ لی تھی؟ پھر میں اسے کہنے لگی کہ اماں میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. کسی نے دھوکے سے میرے ساتھ شادی کر لی تھی اور اب وہ اتنے دنوں سے غائب ہے. آخر میں کس سے پوچھوں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ تو وہ بوڑھی فقیرنی سر ہلا ہلا کر کہنے لگی کہ یہاں سے دور ایک جنگل ہے اور جنگل کے اس پار چھوٹی سی بستی میں وہ وہیں پر رہتا ہے، سردار غرتام کا قبیلہ جس سے تم نے شادی رچائی ہے. تمہیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، چند ہی دنوں کے بعد خود ہی وہ تمہارے پاس آئے گا. پھر میرے کان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ لوگ انسانوں میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ جنات تھے جو تمہیں اپنا بنا کر یہاں سے لے جائیں گے. اب تمہیں وہیں پر رہنا ہوگا ان کے پاس. اس بوڑھی فقیرنی کی بات سن کر تو میں خوف سے دہل کر رہ گئی. نہیں، وہ جنات نہیں تھے، وہ انسان ہی تھے.
بالکل انسانوں کی طرح رہتے تھے، انہی کی طرح چلتے کھاتے پیتے سوتے تھے۔ اس وقت بوڑھی فقیرنی کی باتیں سن کر تو میں شدید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ اب میں کام کرنے کی غرض سے ماری ماری گلیوں میں پھرنے لگی، لیکن مجھے کہیں پہ بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ اب میری سوتیلی ماں بھی مجھے 1000 باتیں سناتی کہ مفت کا بیٹھ کر کھانے کے لیے تم تیار رہتی ہو، لیکن کام کرنے میں تمہیں موت آ جاتی ہے، تم نے جان بوجھ کر وہاں سے کام چھوڑا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میں آنسو بہاتی رہتی۔ ایک تو یہ پریشانی تھی کہ وہ لوگ نہ جانے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں غائب ہو گئے، اور دوسری طرف مجھے کام نہیں مل رہا تھا۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب میں گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی جب کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے، جنہیں میری سوتیلی ماں نے گھر پر بلایا تھا۔ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک کیوں دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی قربانی کا بکرا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ کون تھے اور مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ میں یہ بات سن کر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ بھلا میں کیسے شادی کر سکتی تھی، کیونکہ میری شادی تو اسی سردار سے ہو گئی تھی۔ پھر دوسرے دن مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ میری سوتیلی ماں زبردستی میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہی تھی، جو کسی طور بھی میرے قابل نہ تھا۔ بدلے میں وہ امیر بوڑھا آدمی میری ماں کو ڈھیروں پیسے دے رہا تھا میرے بدلے میں۔ میں نے سوچا کہ اس بوڑھے شخص سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اسی سردار کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں جو مجھ سے شادی کر کے یوں غائب ہو گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں ایک رات گھر سے باہر نکل آئی۔ اب میرے قدم اس جنگل کی طرف اٹھ رہے تھے جس کا مجھے اس فقیرنی نے بتایا تھا۔ اس جنگل کو پار کر کے ان لوگوں کی بستی تھی۔ بوڑھی تو کہہ رہی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، لیکن مجھے بوڑھی فقیرنی کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکی تھی۔ اتنے گھنے جنگل میں راستوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عجیب پرانے سے پیڑ تھے۔ میں بری طرح سے تھک چکی تھی، اسی لیے ایک پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس درخت کی شاخیں زور سے ہلی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ اوپر سے حبس اور گھٹن اتنی ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں گردن اوپر کر کے دیکھنے لگی کہ آخر کس وجہ سے یہ شاخیں اتنی زور سے ہلی تھیں۔ مجھے درخت پر کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی میں نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر خوف سے چیخنے لگی کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت بھیانک صورت والا انسان تھا جو مجھے اپنی خوفناک آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے تیز تیز چلنے لگی کیونکہ بھاگنے کی سکت مجھ میں نہیں تھی۔ ویسے بھی ایک ٹانگ سے معذور ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ میں تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی، لیکن جنگل سے نکلنے کا راستہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں وہیں جنگل کے بیچوں بیچ بیٹھ کر رونے لگی۔ آخر میں نے خود ہی تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، کیا ضرورت تھی گھر سے نکلنے کی۔ ابھی میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں خوف سے اچھل پڑی کیونکہ جنگل میں تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو میرے سامنے ایک عجیب و غریب سی عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو۔ پھر وہ مجھے بڑے عجیب انداز میں کہنے لگی کہ کیوں رو رہی ہو تم، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اس کے ساتھ چلنے لگی کیونکہ بہرحال مجھے کہیں تو جانا ہی تھا۔ پھر وہ مجھے ایک کنویں کے پاس لے گئی، کہنے لگی کہ چلو اس میں میرے ساتھ چھلانگ لگا دو۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ اگر میں اس کنویں میں چھلانگ لگائی تو یقیناً میری موت ہو جانی تھی۔ پھر بھلا وہ عجیب سی شکل والی عورت مجھے ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ کنویں کی تہہ میں کھڑے ہو کر مجھے مسلسل آوازیں دینے لگی کہ آؤ نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن اس کی آوازوں سے خوف زدہ ہو کر میں وہاں سے تیز تیز چلتے ہوئے دور چلی گئی۔ اب نہ آگے جانے کا راستہ تھا نہ ہی پیچھے جانے کا۔ ایک طرف میری سوتیلی ماں تھی جو زبردستی میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کروا رہی تھی،
اور دوسری طرف وہ نوجوان تھا جس نے مجھ سے شادی کی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل پا رہا تھا۔ میں عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی جس سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب میری حالت زیادہ خراب ہو گئی تو میں بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو کر زمین پر گری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک خوفناک کھنڈر میں کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے جیسے مجھے یہاں کسی نے قید کیا ہو، لیکن آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے سے منظر بدلا۔ مجھے وہاں پر چلتے پھرتے عجیب سے حلیے والے انسان دکھائی دینے لگے۔ ان سب نے کالے رنگ کے چولے پہنے ہوئے تھے۔ ایک طرف آگ کا الاؤ جلا ہوا تھا اور دوسری طرف عجیب و غریب سے جانور رکھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک عجیب سے حلیے والا انسان میرے پاس آیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں تو ہم نے ایک درخت میں قید کر دیا تھا، پھر تم وہاں سے باہر کیسے آئی؟ اب ہم تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی عجیب و غریب بات سن کر میں رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور کسی کی تلاش میں اس جنگل میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے باہر جانے دو۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر اب وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ منہا جنزادی تو اس طرح سے کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی کبھی روتی تھی۔ اس کے کپڑے دیکھ کر بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ انسان ہی ہے، کیونکہ ہماری جنزادیاں تو ہرگز ایسے کپڑے زیبتن نہیں کرتی۔ ان کی باتیں سن کر میں شدید دہشت زدہ ہو گئی۔ اب مجھے اسی آدمی کی باتیں یاد آنے لگی جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اب میں واقعی جنات کے جنگل میں پھنس چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خوف سے وہیں مر جاؤں گی۔ اتنے میں اچانک اس کھنڈر نما محل میں طوفان اٹھا، ہر طرف مٹی اڑنے لگی۔ میری بھی آنکھیں دھندلا گئی جنہیں میں مسلسل مسل کر صاف کر رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بہت سارے افراد اس کھنڈر نما محل میں گھس آئے ہوں۔ جیسے ہی میری آنکھیں صاف ہوئیں تو سامنے کا منظر بھی صاف دکھائی دینے لگا۔ اب مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ سب کوئی اور نہیں بلکہ اسی بنگلے میں رہنے والے جن زادے اور جن زادیاں تھیں۔ اب ان کے بیچ جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ آپس میں خطرناک لڑائی کر رہے تھے۔ پھر مجھے وہی نوجوان سردار نظر آنے لگا جو یقیناً انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا۔ اب وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں اس چیز کا بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کر کے غلطی کی، کیونکہ اس طرح سے تمہاری جان خطرے میں تھی۔ اس قبیلے سے ہماری برسوں پرانی دشمنی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر تمہیں یہاں اغوا کیا ہے۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ اب وہ مجھے وہاں سے گھر جانے کا کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اسے کہنے لگی کہ میں تمہاری وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں، اور اگر اب واپس گھر گئی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے جان سے مار دینا ہے، اسی لیے میں واپس نہیں جا سکتی۔ اب مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ وہ میرے مطالبے پر حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر تم ضد کر رہی ہو تو بے شک ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ہمارے ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے قبیلے کے اکثر جن زادوں سے لڑائی چل رہی ہے، جس وجہ سے ہم اکثر ہی ایک دوسرے کو یا تو مار دیتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں۔ لیکن میرے پاس بھی تو ان کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ اب میں خوف زدہ سی ان سب جن زادوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ سب ایک صحرا میں نکل آئے، اور اب میں بھی ان کے ساتھ ہی بھٹکتے صحرا میں تھی، جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا بلکہ صرف ریت ہی ریت تھی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے بھی آخر ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ پھر ایک دن میں اس سردار جن زاد کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ آخر تمہارے ساتھ رہنے والے جن زادے اور جن زادیوں نے کس بنا پر میری شادی تم سے کی تھی، اور وہ منہا کون ہے جسے سب مجھ سے مشابہ قرار دے رہے تھے۔ مجھے تو آج تک اتنی اہمیت اور عزت نہیں ملی ہے زندگی میں۔ اس لڑکی کی وجہ سے تم سب جنات مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے؟ پھر اس سردار جن زادے نے ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا کہ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ میری جن زادی منہا ہمارے قبیلے کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ میں اور وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ ایک غریب جن زادی تھی اور میں سردار کا بیٹا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ ہمارے پورے قبیلے میں اس جیسی حسین جن زادی ایک بھی نہ تھی، اور قبیلے کے کتنے ہی جن زادے اس کی محبت میں گرفتار تھے۔ پھر ایک بار میں نے اپنے باپ کو راضی کیا
کہ میں اس جنزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے باپ کا کہنا تھا کہ تم نے پہلے اس قبیلے کی سرداری حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہم تمہاری شادی کا سوچیں گے۔ یوں تو ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن پھر کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اس قبیلے کا ایک اور جنزادہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ طاقت میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں اپنے قبیلے میں رہنے والی جنزادیوں کے منہ سے یہ بات سن چکا تھا، اسی لیے میں جلد از جلد شہزادی منہا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر پورے قبیلے میں ہماری شادی کا اعلان کر دیا گیا اور دھوم دھام سے میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، کیونکہ اپنی من چاہی محبت پانے کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ وہ جنزادہ کس قدر حسد کا شکار ہے جو جنزادی منہا سے محبت کرتا تھا۔ پھر شادی سے 2 دن پہلے اس نے دھوکے سے اس جنزادی کو اس گھنے جنگل میں بلایا اور ایک شیطانی جنات کے ساتھ مل کر اس پر ایسا خطرناک عمل کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی جنگل میں موجود ایک درخت کے اندر قید ہو گئی۔ اب اس جنگل میں اتنے درخت ہیں کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جنزادی منہا آخر کس درخت کی قید میں کی گئی ہے۔ بعد میں اس جنزادے کو میں نے اس کے کیے کا مزہ چکھا دیا تھا، لیکن سب بے سود رہا، کیونکہ وہ بھول چکا تھا کہ اس نے جنزادی منہا کو کس درخت میں قید کیا تھا۔ اسی وجہ سے میں آج تک اسے تلاش نہیں کر پایا ہوں۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، اور پھر اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے قبیلے کی سرداری حاصل کر لی ہے، لیکن پھر بھی اپنی محبت کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم مجھے کھائے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں شدید بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے قبیلے کے رہنے والے سارے جنزادے اور جنزادیاں مجھے ایک انسانی بستی میں لے کر چلے گئے تھے، تاکہ میں اس کی یادوں سے پیچھا چھڑا کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو بہلا لوں۔ جس بنگلے میں ہم رہتے تھے وہاں پر تم آئی تو میں تمہیں دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ تمہاری شکل بالکل میری شہزادی منہا سے ملتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میرا دل بہلانے کے لیے میری شادی تم سے کروا دی۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، کیونکہ بھلا ایک انسانی لڑکی کس طرح سے میری بیوی بن سکتی تھی، کیونکہ ہم جنزادے ہیں اور ہماری بیوی جنزادی ہی بن سکتی ہے، نہ کہ کوئی انسانی لڑکی۔ اس بات کا احساس ہونے پر میں نے بنگلے میں رہنے والے سارے جنزادے اور جنزادیوں کو کہہ دیا تھا کہ ہم آج ہی اس بنگلے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو۔ لیکن تم پتہ نہیں کس وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی۔ میں اس جنزادے کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، پھر اسے کہنے لگی کہ میری زندگی بھی بہت مشکلات کا شکار تھی۔ میری سوتیلی ماں میری شادی زبردستی کروا رہی تھی، اور وہ بھی ایک بوڑھے انسان سے۔ بھلے سے ہی میں ایک معذور لڑکی ہوں، لیکن میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک صرف احساس محرومی کی زندگی گزاری ہے۔ دوسری طرف میرے باپ کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا، جو ایک ناحق جیل کاٹ رہا ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر یہاں آ گئی تھی تاکہ تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں خود ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ کیا تم میرے لیے اتنا کر سکتے ہو کہ کسی بھی طرح کر کے میری سوتیلی ماں کا دل مجھ سے بدل جائے، تاکہ میں واپس جا کر اپنی پرسکون زندگی گزار سکوں؟ پھر وہ جنزادہ مجھے کہنے لگا کہ کیوں نہیں، میں ایسا ضرور کر سکتا ہوں، تم آرام سے اپنے گھر جاؤ، مجھے یقین ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی۔ پھر جب میں واپس اپنے گھر آنے لگی تو اس نے میرے ہاتھ میں بہت قیمتی زیورات لا کر رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ یہ تمہارے آگے چل کر کام آئیں گے، جو تمہاری سوتیلی ماں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ وہ تم سے کوئی بھی سوال جواب نہیں کرے گی۔ اس کی بات میں سمجھ گئی تھی، کیونکہ واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میری ماں ایک لالچی عورت تھی، اگر اس نے میرے پاس اتنا بڑا خزانہ دیکھ لیا تو وہ واقعی خوش ہو جاتی۔ پھر وہ جنزادہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ گیا۔ میں جاتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں بھی مسکرا دی، جبکہ میری ماں کی نظر میرے ہاتھ میں موجود بیگ پر تھی۔ اس نے فوراً ہی میرے ہاتھ سے بیگ لیا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں جب اس نے اتنے قیمتی زیورات اس بیگ میں دیکھے۔ اب اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرنے لگی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ اس جنزادے نے میری اتنی مدد کی تھی اور مجھے بھی اپنی ماں کی نظر میں معتبر کروا دیا تھا۔ اب میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ جس طرح سے اس نے میری مدد کی ہے،
ایسے ہی میں بھی اس کی محبت واپس دلانے میں اس کی مدد کروں گی۔ یہ سوچ کر میں اسی بوڑھی فقیرنی کی تلاش میں اپنے علاقے میں نکل آئی، جو اکثر مجھے انہی گلیوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ کافی کوششیں کرنے کے بعد آخر کار وہ مجھے اس طرف بیٹھی ہوئی نظر آ گئی جہاں پر اکثر فقیروں کی جھونپڑیاں وغیرہ تھیں۔ اب میں اس کے پاس جا پہنچی، اسے کہنے لگی کہ اماں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم وہ باتیں جانتی ہو جو کسی عام انسان کو معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے میں کسی کی مدد کرنے کی غرض سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس معصوم جن زادی کو جنگل کے کس درخت میں قید کیا گیا ہے تاکہ اس کو اس قید کی اذیت سے چھڑوایا جا سکے؟ اگر ہم دونوں نے یہ کام کر لیا تو سوچو ہمارے اس کام کی وجہ سے ان دونوں کو کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ تھوڑی دیر تک وہ بوڑھی فقیرنی سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی کہ ہاں، یہ بات جاننا اب ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اسے قید میں رہتے ہوئے کافی برس بیت گئے ہیں۔ وہ بیچاری شاید وہیں قید ہو کر مر جائے۔ میں آج رات کو بیٹھ کر اندھیری رات میں ایک خطرناک عمل کروں گی جس سے مجھے پتہ چل جائے گا۔ تم کل دوبارہ میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اس بڑی بی کی بات سننے کے بعد میں خوش ہو گئی اور خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ اب مجھے دوسرے دن کا انتظار تھا جب مجھے دوبارہ اس کے پاس جانا تھا۔ پھر دوسرے دن میں اسی بوڑھی فقیرنی کے پاس پہنچ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس فقیرنی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے عمل کے ذریعے معلوم کر لیا ہے کہ اس جن زادی کو کس درخت میں قید کیا گیا ہے۔ تم اس جنگل میں جانا اور یہ دھاگا لے کر جاؤ اور اس درخت کے گرد 7 دفعہ چکر کاٹ کر وہاں پر باندھ دینا۔ میں نے اس پر ایک خاص عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جب تم اس درخت پر یہ باندھو گی تو وہاں پر کیا ہوا شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس درخت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس پر 7 طرح کے مختلف رنگ کے پھول کھلے ہوں گے اور ہر پھول کا رنگ اور انداز ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تم نے یہ کام رات کے اندھیرے میں کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تم دن کے وقت جاؤ گی تو تمہیں وہ پھول ہرگز نظر نہیں آئیں گے، لیکن رات میں ان کا رنگ شیطانی عمل کی وجہ سے الگ ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری بوڑھی آنکھوں نے وہ درخت دیکھ لیا ہے، لیکن وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے گا۔ اس فقیرنی نے مجھے رات کو جانے کا کہا تھا، اور رات کو جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں خوف زدہ بھی تھی۔ بھلا رات کو نکل کر جاتی تو میری سوتیلی ماں نے مجھ سے 100 سوالات کرنے تھے، لیکن پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں دبے پاؤں گھر سے نکل آئی۔ شکر تھا کہ شدید سردیوں کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ بظاہر میں اپنی معذوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل کر جا رہی تھی، لیکن کچھ کرنے کا جنون مجھے اس جنگل کی طرف کھینچ کر لے کر جا رہا تھا۔ میں نے ایک بڑی سی ٹارچ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جس کی روشنی سے میں اس جنگل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بوڑھی فقیرنی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنگل میں موجود جنات تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے ہرگز ان سے خوف نہیں کھانا ہے، کیونکہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ اب میں جنگل میں گھوم گھوم کر اس درخت کو ڈھونڈ رہی تھی جس پر 7 مختلف قسم کے پھول مجھے لگے ہوئے دکھائی دینے تھے۔ تبھی مجھے دور سے ایک درخت پر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ عجیب سی روشنی تھی۔ پھر میں اس کی طرف بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ وہی درخت تھا جس کا مجھے اس بوڑھی فقیرنی نے بتایا تھا۔ اب میں نے وہ لمبا سا دھاگا لیا اور 7 دفعہ چکر کاٹتے ہوئے اس دھاگے کو اس درخت کے ارد گرد لپیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں اس دھاگے کو لپیٹتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے ارد گرد خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان آوازوں سے خوف زدہ ہوتی، مجھے بوڑھی فقیرنی کی بات یاد آئی کہ مجھے جنات ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ یہی بات سوچ کر میں آنکھیں بند کر کے اپنا عمل کرتی رہی۔ ابھی عمل کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ یقیناً جنزادی منہا تھی، اسی جنزاد سردار کی محبت۔ وہ بڑے محبت بھرے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ تم نے بنا کسی لالچ کے مجھے یہاں سے آزاد کروایا ہے۔ جو کام بڑے بڑے جنات نہ کر سکے وہ تم نے کر دکھایا۔ میری دعا ہے کہ تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اور تم زندگی میں اتنی خوشیاں دیکھو کہ تم سے وہ سنبھالی نہ جائے۔ اس کی دعا سن کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر رخصت ہو گئے۔ جنزادے کے دیے ہوئے خزانے سے میری ماں نے گھر میں ہی ایک بڑی سی دکان کھول لی تھی، لیکن میرا ارادہ کچھ اور کرنے کا تھا۔ میں اپنے باپ کو سعودی عرب میں جا کر ڈھونڈنا چاہتی تھی۔
اور اس کے لیے میں نے اپنی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ میں نے پاسپورٹ بننے کے لیے درخواست دے دی تھی تاکہ میں وہاں جا کر معلوم کر سکوں کہ آخر میرے باپ کو کس جرم میں قید کیا گیا تھا، اور وہ بھی اتنے سالوں سے بغیر کسی جرم کے قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن کے بعد میرا پاسپورٹ بن کر آ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی حیران تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے اپنے باپ کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ ایک ہفتے بعد مجھے سعودیہ کی فلائٹ مل گئی اور اب میں سعودیہ پہنچ چکی تھی۔ پھر میں نے وہاں کے سفارت خانے میں اپنے باپ کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع کروائی اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے 10 سال سے میرا باپ لاپتہ ہے۔ اس کا یہاں آنے کے بعد سے کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ان کی کوششوں سے جلد ہی میرے باپ سے میرا رابطہ ہو گیا اور پھر سعودیہ کی حکومت نے انہیں معاف کر کے واپس میرے ساتھ پاکستان بھیج دیا۔ اب میں خوشی خوشی اپنے باپ کے ساتھ واپس پاکستان آ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں جشن کا سما تھا۔ پھر میری سوتیلی ماں نے گھر میں آئے سارے مہمانوں کے سامنے اٹھ کر مجھے گلے سے لگایا، کہنے لگی کہ میری اس بیٹی نے آج کمال کر دیا۔ اتنے سالوں سے اپنے باپ کے بغیر اس نے ہی ہمارے پورے گھر کو سنبھالا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں زندگی میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ اپنی ماں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں حیران تھی اور ساتھ ہی بہت خوش بھی۔ اب زندگی میرے لیے بہت حسین ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔